بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اصول الکافی سبق نمبر 20 میں مقدمہ اصول کافی کا 14واں حصہ بیان کیا جائے گا۔ سبق میں وارد ہونے سے پہلے خلاصہ جات کو دیکھ لیتے ہیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے سابقہ کچھ بحثوں کے ساتھ تتمہ تھا، دینی بنیادوں کے متعلق جہالت اور نادانی کے عدم جواز کی شرعی اور عقلی دلائل پیش کیے تھے، اور لغات اور شارحین کے نظریات بھی بیان ہوئے تھے۔ اس درس میں عقل مند اور باشعور انسانوں کے لیے جہالت سے دوری اختیار کرنے کی ضرورت کے دلائل، جہالت پر عقل مند انسانوں کی بقا جائز نہ ہونے کے دلائل اور علل و اسباب بیان ہوں گے، اور مشکل الفاظ کے معنی اور شارحین کافی کے نظریات بھی ذکر ہوں گے۔ مقدمہ اصول کافی کی عبارت کو دیکھ لیتے ہیں۔ فرمایا فَلَوْ كَانَ يَسَعُ أَهْلَ الصِّحَّةِ وَالسَّلَامَةِ الْمُقَامُ عَلَى الْجَهْلِ لَمَا أَمَرَهُمْ بِالسُّؤَالِ وَلَمْ يَكُنْ يَحْتَاجُ إِلَى بَعْثَةِ الرُّسُلِ بِالْكُتُبِ وَالْآدَابِ وَكَانُوا يَكُونُونَ عِنْدَ ذَلِكَ بِمَنزِلَةِ الْبَهَائِمِ وَمَنزِلَةِ أَهْلِ الضَّرَرِ وَالزَّمَانَةِ۔ لغات کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ فرمایا المقام ٹھہرنا، باقی رہنا، بے منزلہ یعنی کسی چیز کی ماند ہونا۔ تو اس عبارت کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ فَلَوْ كَانَ يَسَعُ أَهْلَ الصِّحَّةِ وَالسَّلَامَةِ الْمُقَامُ عَلَى الْجَهْلِ، پس اگر عقل و شعور رکھنے والوں کے لیے جہالت پر برقرار رہنے کی گنجائش ہوتی، لَمَا أَمَرَهُمْ بِالسُّؤَالِ، تو اللہ تعالیٰ ان کو سوال کرنے کا حکم نہ دیتا اور اپنی جہالت کو ختم کرنے کا حکم نہ دیتا۔ وَلَمْ يَكُنْ يَحْتَاجُ إِلَى بَعْثَةِ الرُّسُلِ بِالْكُتُبِ وَالْآدَابِ، اور اللہ تعالیٰ کو آسمانی کتابوں اور اقدار اخلاقی کے ساتھ رسولوں کو بھیجنے کی بھی ضرورت نہ ہوتی، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سوال کرنے کا حکم دیا ہے، رسولوں کو اعلیٰ اہداف کے ساتھ بھیجا ہے، انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ وَكَانُوا يَكُونُونَ عِنْدَ ذَلِكَ بِمَنزِلَةِ الْبَهَائِمِ، اور اگر عقل و شعور والوں کو جہالت پر باقی رہنے کی گنجائش ہو تو یہ عقل و شعور رکھنے والے حیوانوں کی طرح قرار پائیں گے، چونکہ اس وقت یہ پھر علم و دانش کی طرف نہیں جا رہے اور انہیں جہالت پر باقی رہنے کی گنجائش ہے، تو یہ پھر حیوانات کی طرح رہنا چاہتے ہیں۔ وَمَنزِلَةِ أَهْلِ الضَّرَرِ وَالزَّمَانَةِ، اور یہ لوگ بھی بے عقل اور شعور سے عاری لوگوں کی طرح قرار پائیں گے، حالانکہ ان کے پاس تو صلاحیت ہی نہیں ہے سمجھنے کی۔ تو یہ تین چیزیں ہیں کہ جو لازم آتی ہیں اگر ان اہل عقل و شعور کے لیے جہالت پر باقی رہنا جائز ہو، حالانکہ ان چیزوں کو نہیں مانیں گے عقل والے۔ علامہ ملا صدرہ نے شرح اصول کافی میں اس عبارت کے بارے میں فرمایا ہے کہ اگر اہل صحت اور سلامت یعنی عقل و شعور والوں کے لیے جہالت پر باقی رہنے کی گنجائش ہو تو یہ تالی باطل لازم آتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے بیان ہو چکا ہے کہ اس سے فساد عالم اور بطلان نظام لازم آتا ہے، یعنی اس انسان عاقل کو بغیر کسی ہدف اور مقصد کے خلق کیا گیا ہو۔ اسی طرح اگر یہ صحیح ہو تو پھر اہل عقل و شعور کا حیوانوں کی طرح ہونا لازم آئے گا اور ان کا بے عقل و بے شعور لوگوں کی طرح ہونا لازم آئے گا، حالانکہ یہ فرق واضح ہے۔ وَالْفَرْقُ أَنَّ هَؤُلَاءِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الْقِيَامَةِ لِمُكْنَةِ اسْتِعْدَادِهِمُ الَّتِي أَبْطَلُوهَا وَقُوَّةِ مِرْآةِ بَصِيرَتِهِمْ الَّتِي أَفْسَدُوهَا، حالانکہ فرق یہ ہے کہ جو عقل و شعور رکھتے تھے قیامت کے دن ان کو جہالت پر باقی رہنے کی وجہ سے عذاب علیم ملے گا، کیونکہ انہوں نے اپنی استعداد اور صلاحیت کو باطل کر دیا تھا اور اپنے بصیرت کے آئینے کی قوت کو فاسد کر دیا تھا۔ دوسرے گروہ کے پاس وہ موجود ہی نہیں تھی، لأنهم مختوم على قلوبهم في الازل، ان کو یہ صلاحیت ہی نہیں دی گئی۔ بہرحال سواء علیہم اانذرتهم ام لم تنذرهم، جن لوگوں کی عقل ماری گئی ہوتی ہے تو پھر چاہے ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں تو ان کے لیے فائدہ نہیں ہوتا۔ فلیس عذابهم علیما وان کان عظیما، تو بہرحال ان کا عذاب
عذاب دردناک نہیں ہوگا۔ علامہ ملا صالح مازندرانی بھی اپنی شرح اصول کافی میں اس طرح کی عبارت پیش کرتے ہیں، فیہ دلالۃ علی ان الامر للوجوب اذ استحباب السؤال لا ینافی جواز المقام علی الجہل۔ تو وہ جو قرآن و سنت کی ارشادی احکام میں حکم دیا گیا ہے کہ جاہل شخص کو اپنے عقل و شعور کی بنیاد پر سوال کرنا واجب ہے، تو یہ وجوب پر دلالت کرتا ہے امر، کیونکہ اگر مستحب ہوتا تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اپنی جہالت پر باقی رہ سکتے ہیں، لیکن پھر اس صورت میں نبیوں کو بھیجنا اور آسمانی کتابوں کا سلسلہ اس کی ضرورت نہیں رہتی، کیونکہ جب بعثت اور نبیوں کو بھیجا گیا ہے اور آگے اس سے فائدہ اور فیض حاصل کرنے کی ضرورت نہ ہو تو بعثت ابس لازم آتی ہے، کیونکہ ان کو بھیجا گیا تکمیل خلائق کے لیے اور ان کی تعلیم و تربیت کے لیے، اور جب غرض باطل ہو تو ابس لازم آتا ہے، جب ابس لازم آئے تو پھر ان کی احتیاج نہیں ہوگی، حالانکہ احتیاج نہ ہونا باطل ہے چونکہ تدبیر موجود ہے اور دہریوں کا قول باطل ہے۔ عقل مند انسانوں کے لیے جہالت سے دوری کے دلائل کا خلاصہ یہاں پیش کیا جاتا ہے، سوال کرنے کے حکم کا بمقصد ہونا، یعنی جب اللہ تعالی نے عقل اور شعور والوں کو حکم دیا ہے کہ وہ سوال کریں، اپنی جہالت کو ختم کریں، تو یہ مقصد اس میں بیان ہو رہا ہے۔ بعثت انبیاء اور کتابوں کے نازل کرنے کا ہدف مند ہونا، یعنی یہ جو سلسلہ ہے حسن و خوب عقلی کی بنیاد پر ہے، اللہ تعالی نے رسولوں کو بھیجا ہے، آسمانی کتابیں ہدایت کے لیے بھیجی ہیں، یہ فضول سلسلہ نہیں ہے۔ عقل مند انسانوں کا حیوانات اور بے عقل لوگوں سے فرق بھی بتا رہا ہے کہ عقل اور شعور رکھنے والوں کو اپنی جہالت پر باقی رہنا اس کا اجازت نہیں ہے۔ تو یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اساسی عقائد میں عقلی دلائل کی ضرورت کے عوامل اور اسباب اور دلائل اور براہین کیا ہیں؟ معارف کا علوم بدیہی میں سے نہ ہونا، کیونکہ یہ جو عقائد وغیرہ ہیں یہ بدیہی نہیں ہیں، نظری ہیں، ان کے بارے میں غور و فکر سے کام لینا پڑتا ہے، تو انسان کو چاہیے کہ وہ عقل و شعور سے کام لے۔ اختلاف کی صورت میں دلیل کے بغیر کسی نظریے کی ترجیح کا محال ہونا، چونکہ عقائد اور معارف کے بارے میں شدید اختلاف پایا جاتا ہے، سب کو جمع بھی نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی کہے کہ سب کو مان لیتا ہوں، اجتماع نقیضین لازم آتا ہے، اور بعض کو بغیر دلیل کے ترجیح دینا بھی ممکن نہیں ہے، چونکہ ترجیح بلا مرجح محال ہوتی ہے۔ تو پھر دلیل پر کام کرنا چاہیے، عقل و شعور سے کام لینا چاہیے تاکہ وہ دلیل کے ساتھ کسی ایک نظریے کو اختیار کر سکے۔ بنیادی عقائد اور معارف اساسی کے بدیہی نہ ہونے کے دلائل بھی یہاں پر بیان کر دیتے ہیں۔ اختلاف موجود ہے، حالانکہ جو بدیہی چیز ہوتی ہے اس کے بارے میں اختلاف کی گنجائش نہیں ہوتی، آگ گرم ہے اور اسی طرح ہاتھ کی انگلیاں کتنی ہیں، 2 + 2 4 ہوتا ہے، تو وہ تو بدیہی چیز ہوتی ہے، اس میں اختلاف نہیں پایا جاتا، حالانکہ عقائد کے معاملات میں شدید اختلافات پائے جاتے ہیں، تو انسان کو عقل و شعور کی بنیاد پر ان کو حل کرنا چاہیے۔ عقل کی سادہ توجہ سے حاصل نہ ہونا، حالانکہ بدیہی چیز وہ ہوتی ہے کہ تھوڑی سی اس کی توجہ کی جائے تو پھر وہ علم حاصل ہو جاتا ہے۔ معارف کا حسی نہ ہونا، اکثر جو بدیہی علوم ہوتے ہیں وہ حواس خمسہ سے حاصل ہوتے ہیں، حالانکہ یہ جو عقائد ہیں یہ حواس میں آنے والی چیزیں نہیں ہیں، یہ عقلی چیزیں ہیں، ماوراء المادہ بھی ان کو کہا جاتا ہے۔ مقدمہ اصول کافی کی مزید کچھ عبارت کو دیکھ لیتے ہیں، فرمایا وَلَوْ كَانُوا كَذَلِكَ لَمَا بَقُوا طَرْفَةَ عَيْنٍ فَلَمَّا لَمْ يَجُزْ بَقَاؤُهُمْ إِلَّا بِالْأَدَبِ وَالتَّعْلِيمِ وَجَبَ أَنَّهُ لَا بُدَّ لِكُلِّ صَحِيحِ الْخِلْقَةِ كامل العالت من مؤدب ودلیل ومشیر وآمر وناہ وادب وتعلیم وسؤال ومسألۃ۔ اس میں جو لغات آئی ہیں ان کا معنی دیکھ لیتے ہیں۔ طرفۃ عین پلک جھپکنے کو کہتے ہیں، کامل العالہ جس کے ہوش و حواس سلامت ہوں، مشیر رہنمائی کرنے والا اور ناہ منع کرنے والا۔ تو اس عبارت کا معنی کرتے ہیں لو کانوا کذالک لما بقوا طرفۃ عین، اگر عقل و شعور رکھنے والے حیوانوں کی طرح ہو جائیں اور بے عقل و شعور لوگوں کی طرح ہو جائیں اور اپنی جہالت کو ختم نہ کریں اور رسولوں کو بھیجنے کا کوئی فائدہ نہ ہو اور ان کے لیے علم و یقین حاصل کرنا ضروری نہ ہو، تو پھر لما بقوا طرفۃ عین، تو ایک پلک جھپکنے کے لیے بھی یہ باقی نہ رہیں اور زمین ان کو دنس لے اور ان پر عذاب آ جائے۔ فلما لم یجوز بقاؤہم، پس ثابت ہوتا ہے کہ عقل و شعور والے
انسان کمال حاصل کرنے کے لیے خلق کیے گئے ہیں، نبیوں اور کتابوں کو ان کو رہنمائی کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، تو ان کی بقا جائز نہیں ہے مگر تعلیم اور تربیت کے ساتھ۔ ان کو حقائق بھی سیکھنے ہوں گے، اخلاقی اقدار پہ بھی باقی رہنا ہوگا۔ واجب انہ لا بد لکل صحیح الخلق و کامل العالی، تو لازم ہے عقلی طور پر کہ جو لوگ صحیح الخلقت ہیں، کامل الآلات ہیں، حواس سے خمسہ، عقل و شعور ان کی مکمل ہے، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ کوئی ان کے لیے مؤدب ہو جو ان کو تربیت کرے، دلیل و مشیر ہو جو ان کی رہنمائی کرے، عامر و ناہی ہو یعنی اچھے کاموں کا حکم دے اور برے کاموں سے روکے، ادب و تعلیم ان کی تعلیم اور تربیت کا اہتمام ہو، و سوال و مسئلۃ اور یہ لوگ سوال کریں اور ان کے بارے میں حقائق کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں۔ علامہ ملا صدرہ اس عبارت کے بارے میں شرح اصول کافی میں فرماتے ہیں کہ اگر یہ ایسے ہو جائیں کہ عقل و شعور ہوتے ہوئے بھی جہالت پر باقی رکھنا جائز ہو تو پھر کیا ہو جائے گا، سارے یہ حیوانات کی طرح ہو جائیں گے اور بغیر مہلت کے ہلاک ہو جائیں گے، چونکہ نظام کامل نہیں ہوتا مگر اہل شریعت و دین کے ساتھ، معرفت اور یقین رکھنے والوں کے ساتھ۔ پس جب ان کا جہالت پر بقا جائز نہیں ہے بلکہ ان کو ادب اور تعلیم سیکھنا ہے، تو واجب ہے جو لوگ صحیح الخلقت ہیں، ان کے ہوش و حواس کامل ہیں، ان کے لیے تربیت کرنے والے ہوں، رہنما ہوں، امر و نہی کرنے والے ہوں، تعلیم و تربیت کا نظام ہو، تاکہ اس کے ذریعے جوہر و عقل ہی من حد النقص الی الکمال، ان کو کمال تک پہنچایا جائے، قوت سے فعل کی طرف پہنچایا جائے، ان کے دلوں کو صفا بخشی جائے، ظلمات ان کی ختم ہوں، جہالت کے پردے ختم ہوں اور یہ عالم نور تک پہنچ جائیں، جیسا کہ فرمایا والذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، ایمان والوں کو اللہ تعالی تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے۔ اسی عبارت کے بارے میں علامہ ملا صالح مازندرانی کی شرح اصول کافی سے بھی دیکھ لیتے ہیں، انہوں نے بھی تقریباً اسی چیز کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ان کے لیے دلیل و مشیر ہونا چاہیے تاکہ یہ اخلاقی آداب سیکھ سکیں اور اس کی طرف ہدایت حاصل کر سکیں، عامر و ناہی ہونا چاہیے تاکہ نیکیوں کے راستوں کو سیکھیں اور برے کاموں سے بچ جائیں، تعلیم و تربیت ہونی چاہیے تاکہ یہ ان کے نور سے ان کی عقل کو جلا ملے، سوال و مسئلہ ہونا چاہیے تاکہ جہالت کے اندھیرے ختم ہوں اور عقل ان کی کمالات کو پہنچے۔ تو یہ ہے کہ قوت نظری اور قوت عملی ہر حوالے سے ان کو تکمیل کی ضرورت ہے اور یہ لوگ کمال کو پہنچ سکتے ہیں۔ تو گویا اس عبارت میں علامہ کلینی نے بقاء انسانیت کے لیے تعلیم و تربیت کے لازمی ارکان کی طرف اشارہ کیا ہے، مربی کی ضرورت کو بیان کیا ہے، اخلاقی اقدار کی تربیت کے لیے ایک کامل استاد کا ہونا ضروری ہے، دلیل و رہنما کی ضرورت کو بیان کیا ہے، صراط مستقیم کے طویل اور کٹھن راستے میں ایک ماہر رہنما کا ہونا ضروری ہوتا ہے، امر و نہی کرنے والے کی ضرورت ہے، امر و نہی کرنے والے کامل فرد کا ہونا ضروری ہے، علمی سوالات اور تشنگی کی ضرورت ہے، تعلیمی سرگرمیوں میں سوال کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔ آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں، عقل مند اور باشعور انسانوں کے لیے جہالت سے دوری اختیار کرنے کی ضرورت کے دلائل پیش کیے گئے، جہالت پر عقل مند انسانوں کی بقا جائز نہ ہونے کے دلائل اور علمی اسباب، حل لغات اور شارحین کافی کے نظریات ذکر ہوئے۔